تو اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ کو پھر جو اپڈیٹ ہم سینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو بالکل بھی نہیں ملتی۔ آج میں آپ کو وظیفہ بہت پیارا ہے، اس سے پہلے ایک بہت پیاری احادیث کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیچھے چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو وہ اپنے کرب سے تجھے مالا مال کر دے گا، اپنے کرب کو عطا فرمائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگ، جب تجھ کو کچھ چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور جب تو یہ یقین کر لے کہ تمام چیزیں اور ہر ایک بات اللہ پاک نے جب لکھ دی ہیں اور وہ متفق ہیں تو اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں نفع پہنچا سکے، تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے، اور اگر وہ سب اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچے تو وہ کبھی بھی تجھے ضرر نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیزوں کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی گئی ہیں۔ اس کا چھوٹا سا ایک میں مفہوم آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب بھی کوئی چیز مانگو تو اللہ پاک سے مانگو، جب بھی کوئی چیز چاہو اللہ تعالیٰ سے چاہو، جب بھی کوئی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس بات کا یقین رکھ لو کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام، جب آپ اللہ تعالیٰ پہ متفق ہیں، اللہ پاک پہ توکل رکھتے ہیں، تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوتا جب تک میرے رب نہیں چاہے گا، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنا جو ہے گھر بار یا اس طرح کی چیزیں نہ خراب کیا کریں۔ جو بھی کرتے ہیں رب کی ذات کرتے ہیں، جو تیری تقدیر میں لکھ دی جا چکی ہے اس کو صرف دعائیں بدل سکتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی ہے وہ جو نہیں بدل سکتی۔ دعائیں بھی مقدروں کا، تقدیروں کا حصہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی دعا مانگے اور آپ کی تقدیر بدل جائے، ہو سکتا ہے آپ کوئی اللہ کے بندوں سے دعا کروائیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے، تو یہ سب دارمدار دعاؤں پر بھی ہوتا ہے نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز جب پڑھتے ہو تو کم از کم دعا ہی مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں دعا مانگنے والے کے ساتھ نا۔ سب سے پہلا جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں رزق کا، ایک ہفتے میں اس بات کی اللہ کے کلام کی میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اس میں بہت اثر ہوتا ہے۔ ایک ہفتے میں آپ کو بہت سارے پیسے اور بہت سارا رزق اللہ پاک عطا فرمائیں گے اگر آپ یہ طریقے سے عمل کریں گے۔ اس کو کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج میں آپ کو 3 طریقے آپ کو میں بتاؤں گی کہ 3 طریقوں سے آپ کیسے اللہ تعالیٰ سے رزق کی جو دعا ہے وہ کر سکتے ہیں اور رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ورد کیا کریں اللہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ ہو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو میرے رب کا نام ہے، وہ دنیا میں سب سے پہلا نام اللہ تعالیٰ کا آیا، اور اللہ پاک کا یہ اسم ذاتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ عطا کیا اپنے بندوں کو۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مصیبت ہے، پریشانی ہے، لا علاج بیماری ہے تو یا اللہ کا کثرت سے اس کو کہا کرے، ذکر کرے، اور انشاءاللہ شفا اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اس وظیفے کا ایک فائدہ یہ ہے، ایک فائدہ رزق کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ فجر کے ٹائم آپ کو صرف 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جائے نماز سے بھی نہیں اٹھیں گے تو آپ کو رزق اللہ پاک نے جتنا مطلب کہ لکھا ہوگا اس سے 70 گنا زیادہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، آپ کو خوشی نصیب ہوگی۔ دوسرا وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ اپنی پوری فیملی کو نا آپ نے یہ پانی پلانا ہے۔ آپ نے 3 لفظ دم کرنے ہیں، اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ تینوں لفظ دم کریں، سارے گھر والوں کو پانی پلائیں، دعا کریں کہ اللہ پاک جتنے لوگوں نے یہ پانی پیا ہے ان سب کا رزق بلند کر دے۔ اب پڑھائی کتنی کرنی ہے؟ 111 مرتبہ یا 121 مرتبہ آپ نے یہ پڑھائی پانی کے اوپر دم کر کے اب اللہ کے درود شریف کے ساتھ پلا دینا۔ جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ الحمدللہ اتنا رزق آئے گا، آپ کی سوچ ہے۔ اب اللہ کا ورد آپ گھر میں، ظاہر ہے ہر کوئی گھر میں آٹا تو استعمال کرتا ہے یا گندم تو استعمال کرتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کاغذ کے اوپر چھوٹا سا بسم اللہ اوپر لکھے
تین مرتبہ اللہ لکھ کر اس کے نیچے لکھ دیں، صرف اتنا سے لکھ دیں، یا اللہ پاک ہمارا رزق بڑھا دے. وہ کاغذ آپ نے اول آخر درود شریف کا دم کر کے آٹے کے جو آپ نے جو بھی آپ کے پاس آٹے کی بالٹی ہے یا آٹے کی جو جس میں آپ آٹا رکھتے ہیں جو گندم کا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ کاغذ رکھتے ہیں. چاول ہیں تو چاول میں کاغذ رکھتے ہیں. دکان اگر کسی کی ہے، اگر وہ امیر ہونا چاہتا ہے تو دکان میں کسی بھی مطلب کہ اشیاء میں وہ کاغذ آپ رکھ دیں، لیکن وہ ایسی چیز میں وہ کاغذ رکھے جو مطلب کہ آپ کا کھانے پینے کا نہ ہو یا کسی چیز کے استعمال کا نہ ہو. نمبر 2 اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی ہے جب وہ ایگزام دینے جا رہا ہے یا کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہے، اپنی جیب میں رکھ لے، اپنے رزق کے لیے یا بڑھانے کے لیے رکھ لے. انشاءاللہ الحمدللہ 40 دن کے بعد آپ اگر 40 دن یہ کاغذ موجود وہاں پہ رہتا ہے، الحمدللہ 40 دن کے بعد آپ کا رزق اتنا زیادہ بلند ہوگا. کچھ پڑھنا نہیں ہے، کچھ نہیں لکھنا ہے اور دوسری پڑھنا بس ایک دفعہ، الحمدللہ آپ کا رزق اتنا بلند ہوگا. آپ کی سوچ ہے. کسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک سب کو توفیق دے وظائف کو آگے سینڈ کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی، تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.